نفس امارہ پہ قابو پانا اور نفس کے اقسام کتنے ہیں؟ نفس امارہ پر قابو اور نفس کے اقسام تصوف، تزکیہ اور اسلامی روحانیت کا اہم حصہ ہے۔ ہم آج بات کریں گے نفس کے اقسام پر بھی اور نفس امارہ پہ قابو کس طرح پایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں القرآن مرشدن میں، جہاں پہ آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان نقطوں پہ بات کرتے ہیں جو روایتی ہمیں میننگ بتائی گئی ہے، خاص طور پہ روحانیت اور تصوف کے حوالے سے، تو ہم ان سے ذرا ہٹ کے ان کی اصل ایسنس اور روح پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور نفس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اس نفس کے بارے میں نہیں کہیں گے توبہ نعوذ باللہ جو حکیم حضرات نفس کو کہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے لیکن انہوں نے گالی بنا دیا۔ پورا ویڈیو کو دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد اپنے جو قیمتی رائے ہے اس سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، خوش آمدید، خوش نصیب ہیں آپ کے یہاں پہ آپ آ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ملیں گی اور یہاں پہ آپ کو سب کچھ نیا ملے گا اور جو عام رواجی اس سے ہٹ کے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ پہلے میں بات کروں گا نفس کے اقسام۔ یہ نفس کے اقسام قرآن میں بتائے گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حکیم حضرات جو نفس کو کہتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ پہلا نفس امارہ، جو پہلا نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، غلط کام اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو گناہ کرنے میں کوئی انسان کو ملامت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے نفس لوامہ۔ اس سٹیج میں انسان غلطی کرے تو اسے ملامت ہوتی ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے۔ یہ تزکیہ کا پہلا پازیٹو مقام ہے۔ اس کے بعد نفس ملہمہ، اس کو نفس لہمہ بھی کہتے ہیں۔ اس نفس کو اللہ کی طرف سے اہم پازیٹو انسپائریشن ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ الہام ملتا ہے، صحیح غلط کا انسان کو پہچان ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی ایک روحانیت کا ایک سلسلہ شروع ہونے کا ایک مقام ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ نفس مطمئن۔ یہ وہ نفس ہے جو پرسکون، منور اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے نفس مطمئن کا۔ اس کے بعد نفس راضیہ، جو انسان اللہ پر راضی ہوتا ہے، ہر حال میں شکر کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مرضیہ، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ نفس راضیہ، نفس مرضیہ، کہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ اور پھر ساتویں نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے نفس صفیہ کمیہ، پیوریفیکیشن کا اعلیٰ مرتبہ۔ صوفیہ اسے کمال نفس کہتے ہیں۔ یہ سارے نفس کے اقسام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نفس امارہ پہ قابو کیسے پائیں، پریکٹیکل پروون اسلامک میتھڈز کیا ہیں۔ دیکھیے، پہلا نفس امارہ کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نفس امارہ ہے کیا۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو آپ کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے اور آپ برائی کرتے ہیں۔ برائی کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے اور کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ یہ اس کی ایک خاص بات ہے اور شیطان اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اس کا پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے خاموشی، توجہ، مراقبہ۔ 10 منٹ ڈیلی، ہر روز 10 منٹ شانتی سے بیٹھ کر اللہ کا خیال کرنا، اسے نفس کا
پریشر کم ہوتا ہے؟ بالکل سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں، دل پر توجہ دیں، خاموشی سے اللہ اللہ کا تصور کریں، نہ بولیں، بس تصور کریں۔ یہ نفس کو ڈسپلین دیتا ہے کہ آپ کو 10 منٹ ڈیلی مراقبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد سانس کا ذکر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے پاورفل میتھڈ ہے، سانس اندر جب لو تو اللہ کہو، سانس باہر ہو۔ یہ 3 سے 5 منٹ روز کریں۔ یہ نفس کی بے چینی اور غلط خیالات کو کم کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں ان کو آپ ضرور اپنی لائف میں ٹرائی کیجئے گا، آپ کو نفس امارہ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شہوت اور غصے کو کم کرنا، ڈسپلین۔ نفس امارہ سب سے زیادہ 2 جگہ سے طاقت لیتا ہے، بے قابو خواہشات، بے قابو آپ کی جو غصہ ہے۔ آپ شہوت اور خواہشات جو ہیں آپ کے، ان پہ آپ کو قابو کرنا ہے، ان پر تھوڑا تھوڑا قابو آنا نفس کو کمزور کر دیتا ہے، نفس امارہ کو۔ جب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بزرگوں کا آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اپنے نفس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جیسے آپ کا دل اگر کسی چیز کو کرنے کو کہتا ہے، آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل کسی میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، نہیں کرو، اس کو کہتے ہیں نفس کی نفی۔ غصہ آتا ہے 2 سیکنڈ چپ ہو جاؤ، کھانے کا دل کرتا ہے 1 نوالا کم کر دو، موبائل چلانا کم کر دیں۔ نفس روز تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتا جائے گا، آپ کو فیلنگ آئے گی کہ آپ کا کنٹرول اس پہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد استغفار کا وظیفہ ضرور کریں، نفس کو فوراً جو استغفار جب یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 دفعہ آپ استغفار کا ذکر کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یاد آئے گا کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں اس کی معافی آپ لے رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صحبت صالحین، یہ ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ اچھے اللہ کے جو اچھے بندے ہیں ان کے ساتھ، اچھے لوگ، نیک سوچ والے لوگ، پازیٹیو ماحول میں، جس طرح دھواں کپڑوں کو دھواں جو ہے یہ کپڑوں کو بدبودار کر دیتا ہے، اچھی صحبت نفس کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں ڈیلی بیس پہ۔ جب قرآن کی تلاوت ڈیلی ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو کیا ہوگا، اللہ کا ذکر جب بھی جتنا زیادہ ہم قرآن کی تلاوت میں کریں گے تو شیطان اتنا دور رہے گا۔ جتنا ہم سے شیطان دور رہے گا، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول اور بھی زیادہ کر پائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نفس امارہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا۔ آپ کے نفس امارہ کمزور ہو رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ غلط کام کرنے کا پریشر کم ہونے لگے، اس کے بعد بے چینی کم ہونے لگے، دل میں خوشی اور سکون محسوس ہو، غلطی پر فوراً شرم محسوس ہونا شروع ہو جائے، دعا اور عبادت میں لطف آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جب آپ یہ سارے کام کریں گے، میڈیٹیشن، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، جو میں نے آپ کو نفس امارہ پہ کنٹرول کرنے کی جو بھی آپ کو آداب بتائے ہیں، جو بھی طریقے بتائے ہیں، میڈیٹیشن سے لے کے سب کچھ تک، اس میں جب یہ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سائن محسوس ہوں گے۔ وہ میں نے آپ کو سائن بتائے ہیں، یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو نفس امارہ پہ کنٹرول لانے کی توفیق عطا فرمائے۔